الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز ساتھیو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطرت رکھی ہے کہ وہ اپنی اچھائیوں کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے. انسان یوں چاہتا ہے کہ میرے اندر جو خوبیاں ہیں وہ دوسروں کے سامنے آئیں اور اس کی تعریف ہو اور اس کو وہ پسند بھی کرتا ہے، اور جو برائیاں ہیں وہ چھپ جائیں، وہ دوسروں کے سامنے نہ آئیں، کیونکہ برائیاں دوسروں کے سامنے آئے گی تو اس سے اس کی رسوائی ہوگی اور لوگ اس کی تعریف نہیں کریں گے بلکہ لوگ اس کی برائی کریں گے. اور یہ اللہ نے انسان کے اندر فطرت رکھی ہے کہ وہ جب کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو سب کے سامنے نہیں کرتا بلکہ چھپ کر کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے نہ دیکھیں. اگر لوگ مجھے دیکھنے لگیں گے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، تو میری تعریف نہیں ہوگی بلکہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، غلط آدمی کہیں گے. تو آدمی جب کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کرتا ہے تو وہ چھپ کر کرتا ہے، سب کے سامنے نہیں کرتا. اس کی مثال ایسے لے لو، اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر بہت ساری حکومتوں نے کوشش کی کہ جب نوجوان ایک نئی گاڑی لیتا ہے اور وہ یوں چاہتا ہے کہ میں سڑک پر بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی چلاؤں، اور ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر پولیس والے کھڑے ہو اور اس کو روک دے کہ بھئی تیز گاڑی مت چلاؤ، دھیرے چلاؤ. اور جہاں پر رکنا ہے اس سے آگے نکل جاتا ہے. تو حکومت والوں نے یہ کیا کہ جہاں رکنا ہے اس جگہ پر CCTV کیمرے لگا دیے تاکہ کوئی بھی اس لائن کو کراس کر کے آگے نہ بڑھے اور اسی جگہ پر رک جائے. اگر کیمرے نہ لگے ہوتے تو وہ اپنے اعتبار سے چلاتا رہتا، ساری لائن کراس کر لیتا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن جیسے ہی کیمرے لگ گئے تو اس کے دماغ میں خیال بیٹھ گیا کہ میں اگر لائن کراس کرتا ہوں تو میری تصویر اس فوٹو کے اندر آ جائے گی، کیمرے کے اندر آ جائے گی، اور مجھے اس پر کچھ رقم دینی پڑے گی کیونکہ میں نے لائن کراس کی ہے. تو اب وہ اس سے بچتا ہے اور آگے پیچھے ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. جہاں رکنے کی باری آتی ہے رک جاتا ہے، کہاں پر گاڑی گھمانی ہے کہاں نہیں گھمانی ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی کو چلاتا ہے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ کوئی چیز دیکھ رہی ہے، یعنی کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کی گاڑی کو بڑی سنبھال کر چلاتا ہے. تو یہ حکومت والے یہ ساری چیزوں کا انتظام کر کے یوں سمجھنے لگے کہ ہم نے ایک بہت بڑا تیر مار دیا. اور اسی طریقے پر بہت سارے بڑے بڑے مال جہاں پر لاکھوں کا سامان پڑا ہوا ہوتا ہے اور سارا سامان اوپن پڑا ہوتا ہے، اگر آدمی چاہے تو وہاں سے کوئی چیز اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ سکتا ہے،
لیکن کوئی اس بات کی ہمت نہیں کرتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز وہاں سے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میری سیکورٹی کے لیے اور سامان کی سیکورٹی کے لیے ایک کیمرہ نصب کر دیا گیا ہے جو مجھے ہر طرف سے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے کوئی چیز وہاں سے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دی تو دروازے کے باہر نکلنے سے پہلے میں پکڑا جاؤں گا اور مجھے سزا دی جائے گی۔ اور دنیا والے یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے ایک بہت بڑا تیر چلا دیا برائی کو روکنے کے لیے۔ اب یہ برائی کو روکنے کے لیے جو تیر انہوں نے چلایا ہے، کیا یہ تیر کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھو کہ اسی مال کے اندر جہاں پر لاکھوں کا سامان پڑا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اور 3 منٹ 5 منٹ کی لائٹ چلی جائے تو چوری کرنے والے کتنی ساری چوری کر لیں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اب کیمرہ دیکھ نہیں رہا ہے، نہیں انسان دیکھ رہا ہے نہیں کیمرہ دیکھ رہا ہے، تو وہ بہت ساری چیزوں کو اپنی جیب میں ڈالتا جائے گا اور باہر نکلتا جائے گا۔ عزیز ساتھیو بزرگوں، آج سے 1400 سال بلکہ اس سے زائد پہلے ہمیں اسلام نے ایک پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں ہر جگہ دیکھتا ہے، وہ زندہ ہے۔ تم اکیلے ہو تب بھی دیکھتا ہے، تم لوگوں کے درمیان میں ہو تب بھی دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حرکات اور سکنات کو نہیں، تمہارے ہلنے اور جلنے کو نہیں، بلکہ تمہارے دل کے اندر کیا جذبات اٹھ رہے ہیں، تمہارے دل کے اندر کیا چیزیں گھوم رہی ہیں، کیا تم سوچ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تمہاری آنکھ کی کنکھیوں کو بھی جانتا ہے کہ تم کس طرح دیکھتے ہو، چاہے لوگ نہیں سمجھتے تمہارے دیکھنے کو، لیکن اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ کالی رات کے اندر، سیاہ رات کے اندر، کالی چٹان کے اوپر جو چونٹی چل رہی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے سمجھایا کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے جب ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی ذات رہتی ہے، اس کا استحضار رہتا ہے، وہ دھیان میں رہتے ہیں، تو پھر آدمی گناہ نہیں کرتا ہے۔ اس سے آنکھ کا گناہ نہیں ہوتا ہے، کان کا گناہ نہیں ہوتا ہے، بد نظری کا گناہ اس سے نہیں ہوتا ہے، چوری کا گناہ اس سے نہیں ہوتا ہے۔ کہ چوری کرتے ہوئے یہ سمجھ لے، یہ دیکھ لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا وہ چوری نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ سے اللہ رب العزت نے ان کو الہام کیا، حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ رب العزت نے یوں کہا کہ عطا لوگوں سے کہہ دو کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، اور لوگ ان کو نہ دیکھے تو سارے دروازے اور کھڑکی کو بند کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جہاں سے دیکھ رہا ہے اس کو بند نہیں کرتے ہیں۔ آدمی کو گناہ کرنا ہوتا ہے، کوئی غلطی کرنی ہوتی ہے تو دروازے بند کر دیتا ہے، کھڑکیاں بند کر دیتا ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات تو تمہیں دیکھ رہی ہے، تم کتنے ہی اندھیروں کے اندر بھی چلے جاؤ تو اللہ رب العزت تو دیکھ ہی رہا ہے، اس کی نظر کسی حال کے اندر بھی تم سے ہٹنے والی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم اپنے آپ کو کتنا بھی چھپا لو، تم اپنے آپ کو ساری چیزوں سے ڈھانک لو،
اور تم یہ سمجھنے لگو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، انسان نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم صحابہ کو سب سے پہلے دی۔ جب یہ تعلیم ان کو دی گئی تو کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا مرد، کیا بچے، سب کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرمایا کہ حارث تم نے صبح کس حالت میں کی؟ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا نبی اللہ میں نے صبح اس حالت میں کی کہ میں پکا اور سچا ایمان والا ہوں، میں پکا اور سچا ایمان والا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی تمہاری علامت تو ہوگی، کہ کیا علامت ہے ایمان کی؟ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا نبی اللہ میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات کو عرش کے سامنے پاتا ہوں کہ اللہ میرے سامنے ہے، جنت والے جنت میں جا رہے ہیں، جہنم والے جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حارث تم نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا ہے۔ جس آدمی کے سامنے ہر وقت اللہ رہتا ہو، ہر وقت جنت اور جہنم رہتی ہو، پھر وہ نافرمانی نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا۔ گویا اس نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا ہے، اس نے ایمان کو چکھ لیا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے دور کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں چرواہے نام کے، کہ ان کو ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ڈر تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو چرواہے بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں وہ کوئی بہت بڑے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھو کہ اللہ کے نبی کی تعلیم ایک نوجوان کے اندر کیسی رچ اور بس گئی ہے کہ بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے دھوپ کی سخت دھوپ کے اندر، اور ایک میدان کے اندر بکریاں چلا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری اور ان کا قافلہ وہاں سے گزرا، اس چرواہے کو دیکھ لیا، اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہمیں دے دو، ہم بھی ذبح کر کے کھائیں گے اور تمہیں بھی کھلائیں گے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ آقا یہ بکری میری نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، کہ اس کا مالک کوئی اور ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزمانے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے یوں کہا کہ مالک کہاں دیکھ رہا ہے، ایک بچہ نکال کر دے دے، اس کو کیا پتا چلے گا کہ ایک بچہ غائب ہو گیا ہے، تیرا بھی فائدہ ہو جائے گا، تجھے بھی کھانے کو ملے گا، ہم بھی کھا لیں گے۔ تو اس چرواہے نے کیا جواب دیا ہے؟ وہ چرواہا یوں کہنے لگا کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، اس بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن فَإِنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا؟ میں اپنے مالک کے سامنے عذر کر دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا، یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کہاں جائے گی؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ایک چرواہے کے دل کے اندر ایسی رچی بسی ہے کہ وہ میدان کے اندر ہے، وہ اپنے مالک کے سامنے کوئی بہانہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے اللہ کے ڈر کے خاطر اور اللہ کے دیکھنے کے خاطر بچہ نہیں دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بڑے مزے کے ساتھ بیان کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہو تو ایسا ہو کہ جو اس کو گناہوں سے بچانے والا ہو۔ تو یہ ہے عزیز و بزرگوں اللہ رب العزت سے ڈرنا۔ آج ہم اللہ رب العزت سے اتنے نہیں ڈرتے، آج ہماری زبان بے قابو ہے، ہمارے کان بے قابو ہے، ہمارے ہاتھ اور ہمارے دل اور دماغ بے قابو ہے، کیونکہ اللہ کا استحضار نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کے سامنے اللہ کو نہیں رکھا، جس کے سامنے اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، اور یوں خیال اس کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھتا ہے، تو اس کا گناہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔
یہ اللہ کا ڈر تمہیں گناہوں سے بچائے گا، تمہاری زندگی بدل جائے گی اس سے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے اللہ کو رکھیں، جنت کو رکھیں، جہنم کو رکھیں، کہ اگر میں کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہوں، چاہے لڑکا نہیں دیکھ رہا ہے، میرے گھر والے نہیں دیکھ رہے ہیں، میرا دوست نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اس جگہ پر حاضر ہے، حاضر ہے اس جگہ پر۔ ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے سامنے ایک لڑکی آئی، نوجوان لڑکی، خوبصورت لڑکی، اور ان سے خواہش ظاہر کرنے لگی کہ تم مجھ سے غلط کام کرو، تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ چلو میرے ساتھ۔ ان کو مسجد میں لے گئے اور ان اللہ والے نے کہا کہ مسجد کے اندر لیٹ جاؤ، تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ مسجد کے اندر تم کیا بات کر رہے ہو کہ ہاں مسجد کے اندر لیٹ جاؤ۔ تو اس اللہ والے نے یوں فرمایا کہ جو اللہ باہر ہے وہ اللہ ادھر بھی ہے، جو اللہ ادھر بھی ہے وہ اللہ باہر بھی ہے۔ اس کو فوراً یہ خیال آ گیا اور وہ اللہ سے ڈرنے والی بن گئی، اور اپنے گھر جا کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر لی اور پوری زندگی عبادت کے اندر اور اطاعت کے اندر گزار دی۔ یہ ہے عزیز و بزرگوں اللہ کا ڈر۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، اپنی نظروں کو جو ہے غلط جگہ پر نہیں لے جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ کے ڈر کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق